یعنی حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے خود یہ بات بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ رب العالمین نیکیوں کو بھی لکھتا ہے اور گناہوں کو بھی لکھتا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ، تو جو بندہ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہیں کر سکتا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر مکمل ایک نیکی لکھ دیتے ہیں جو اس کے ارادے کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کامل مکمل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنی من لدنک علما یا مفہم سلیمان فہمنی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز و جل کتب الحسنات والسیئات فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ۔ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بہت بڑے اپنے احسان کا، اپنے فضل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر اس جیسی 10 ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بندہ ایک گناہ لے کر، ایک مسٹیک لے کر، ایک غلطی لے کر، ایک برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا، تو اس کا بدلہ نہیں ہے، الا مثلھا، مگر اسی جیسا۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو آپ نے اپنے رب سے سنی، یعنی حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے خود یہ بات بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ رب العالمین نیکیوں کو بھی لکھتا ہے اور گناہوں کو بھی لکھتا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ، تو جو بندہ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہیں کر سکتا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر مکمل ایک نیکی لکھ دیتے ہیں جو اس کے ارادے کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کامل مکمل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ فَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر وہ اس نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وَعَمِلَهَا، اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، کتبہ اللہ لہ عندہ عشر حسنات، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پھر اگر اس کی نیت بہت اچھی ہے، خشیت الہی بہت اچھی ہے، للہیت بہت اچھی ہے، الی 700 ضعف، تو 700 گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا بدلہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، اس کا اخلاص اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، للہیت اس سے بھی زیادہ ہے، محنت کاوش کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ ہے، الی اضعاف کثیرہ، تو دگنوں کی طرح کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ومن ہم بالسیئات، اور جو بندہ ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہیں کرتا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اس کے نامہ اعمال میں مکمل کامل ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فإن ہوا ہم بہا وعملها، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں کامل مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی زبردست ایک بات اس کے حوالے سے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو ترک کر دیتا ہے، وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی خیشیت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین، کیونکہ گناہ کے ارادے کو ترک کرنا، گناہ کو چھوڑنا، یہ مکمل ایک نیکی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کامل مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وہ ارادے کو بھول گیا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جس نے پوری کوشش کی، گناہ کا ارادہ کیا، پھر پوری کوشش کی اس گناہ کو کرنے کی، لیکن اسباب نہیں تھے، لاچاری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، اضطراری کیفیت کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، تو یہ گناہ کرنے والے ہی کی طرح ہے، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کر لیا، جس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ جو ہے وہ لکھا جائے۔ بار کیا اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے
کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فضل ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 تو پکی ہیں. یہ تو قاعدہ ہے، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی. اگر نیت بہت اچھی ہے، اخلاص بہت اچھا ہے، للہیت بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خیشیت بہت اچھی ہے، تو وہ ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اچھا معاملہ ہے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 2 گناہ بھی نہیں لکھے جاتے. ایک ہی گناہ جو اس نے کیا ہے اس کے بدلے میں وہی اللہ رب العالمین جو ہے وہ لکھتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے گناہ کے بدلے میں 2 3 4 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اگر یہ لکھا جاتا تو یہ ظلم ہوتا. لیکن نیکی ایک کرتا ہے تو 10، پھر 700، پھر کئی گنا زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں دیا ہے. تو وہ اپنی رحمت اپنے بندوں پر نشاور کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک گناہ کریں تو اس کی جگہ پہ 2 لکھ دیں. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں پھر ہمیں اپنا مہمان مہینہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دی. اللہ کی قسم ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار، طرز زندگی یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 ماہ قبل اس کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے رمضان تک زندہ رکھیو. جب رمضان آتا وہ اپنے آپ کو کھپاتے، تھکاتے، محنت کرتے، اپنے گناہوں پر معافی کا قلم پھرواتے، بڑی مشقت اٹھاتے، محنت کرتے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے. جب رمضان گزر جاتا تو وہ کی ہوئی محنت کو قبولیت کی دعا کہ اللہ جو کیا ہے اس کو قبول فرما لے. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر دیا. ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی. رمضان ایسا مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا کہ ہر بندہ، ہر مسلمان اس کی طرف کھنچا چلاتا ہے. بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ عبادت، نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رات کو تراویح پڑھنا، یہ ساری نیکیاں شوق اور ذوق کے ساتھ کرتا ہے. لیکن مسلمان کا طرز زندگی یہ نہیں ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ اپنے رب کو بھلا دے. مسلمان کا طرز زندگی یہ ہے کہ وہ اس رمضان میں عبادت کر کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عادی بنا لے. اور رمضان مبارک کے دینے کا اللہ رب العالمین کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ٹریننگ دے عبادت کی، صبر کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرما برداری کی. اپنے بندوں کو ٹریننگ دے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد جب تک سانس چلتی ہے بندہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار دے. تو رمضان کے اندر جو خاص اعمال جن کی طرف ہم آتے ہیں، جن کو ہم رمضان کے خاص اعمال سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہ 3 ہیں. اور اگر ہم سارا سال، حالانکہ رمضان میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ان تینوں چیزوں پر، ان تینوں کاموں پر رمضان میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر ملتا ہے. لیکن رمضان کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو بھولے نہ، رمضان کو اپنی ٹریننگ کا مہینہ سمجھے اور سارا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیکیجز رکھے ہیں کہ ان پر عمل کر کے رمضان کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے. رمضان میں محنت زیادہ ہے اور اجر اتنا ہی ملے گا. سارا سال محنت کم کرے گا، چھوٹے چھوٹے پیکیجز پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ رمضان والی برکات، رمضان والا اجر جو ہے وہ اس کو عطا کر دے گا. رمضان کا سب سے پہلا عمل جو خاص رمضان کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا، جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت کے اندر اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل رمضان کا خاص کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک تیسرا عمل خاص جو رمضان کے ساتھ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تین عمل ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی زکوٰۃ وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے رمضان میں، ہم اس کو بابرکت سمجھ کے اس میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ جب بھی مال پر سال گزرے، اور وہ مہینہ شوال کا ہو، رمضان کا ہو یا کوئی اور ہو، جب سال گزر جائے اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت جو ہے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ البتہ جن کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے وہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو خاص رمضان کے عمل ہیں وہ یہ تین ہیں: ایک رمضان کا روزہ رکھنا، ایک رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا، اور تیسرا عمل جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش، اس میں قیام کرنا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کے لیے جس نے رمضان میں ان تینوں کاموں کے لیے محنت کی، کاوش کی، کوشش کی، اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اپنے گناہوں پر معافی کا قلم پھروانے کی کوشش کی، اس کے لیے پیکیجز رکھے ہیں کہ وہ سارا سال ان پیکیجز پر عمل کرے، وہی اجر، وہی ثواب، وہی برکت جو رمضان میں اللہ رب العالمین نے اس کو ان کاموں کی وجہ سے دی تھی، سارا سال بھی اللہ رب العالمین وہی برکات، وہی اپنا فضل، وہی اپنی رحمت کا نزول اس پر کرے گا۔ تو سب سے پہلا عمل ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها الشہر بعشرۃ اشہر، اللہ رب العالمین نے ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر مقرر کر دی ہے۔ یعنی یہ مست ہے، اللہ تعالیٰ کا پکا قاعدہ ہے کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے گا اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ اب جس نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے، سارا رمضان روزے رکھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر بعشرۃ اشہر، ایک مہینہ جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ ایک مہینے کے اس نے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین نے بدلے میں نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں؟ 10 مہینوں کی نیکیاں، 10 مہینوں کے روزے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ وصیام 6 ایام بعد الشہر، اور 6 روزے اس نے اس مہینے کے بعد، یعنی یہ مہینہ جو ہمارے اندر سے گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، آخر اس کا رہ گیا ہے، تو 6 روزے اس مہینے کے رکھے، یعنی شوال کے 6 روزے رکھے۔ جب رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کو 10 کے برابر لکھ دیا، 10 مہینے اس کے روزے ہو گئے۔ اب شوال کو رمضان کے بعد اس نے 6 روزے رکھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بعد الشہر تمام السنہ، ایک مہینہ 10 کے برابر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس کے بعد 6 روزوں کو اللہ رب العالمین نے 60 کے برابر لکھ دیا۔ 6 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 60 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو 10 اور 2 12 مہینوں کے روزوں کا ثواب اس نے لے لیا، صرف اور صرف رمضان کے اور شوال کے 6 روزے رکھ کے۔ تو رمضان کی خاص عبادت، رمضان کا روزہ رکھنا اور اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی لینا، یہ سارا سال بھی اللہ کا بندہ وہ کر سکتا ہے جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، جو رمضان کے بعد روزوں کو بھولتا نہیں ہے، جو رمضان کے روزوں کو اپنی ٹریننگ کا مہینہ سمجھتا ہے، وہ بندہ سارا سال اس برکت کو، اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس برکت کو وہ رمضان کے بعد بھی پورا سال پا سکتا ہے۔
اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، یہ شرط ہے، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں وہ شوال کے 6 رکھے یا 10 رکھے، اس کو یہ برکت نہیں ملے گی۔ یہ برکت اس کو ملے گی، یہ پیکج اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے پیچھے 6 روزے شوال کے لگائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام الدہر، اس نے ایسے ہے جیسے سارا زمانہ روزے رکھے، یعنی ساری زندگی وہ اس طرح کرے گا تو ہر سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، ساری زندگی کے سارے سال، تو اس نے سارا زمانہ، ساری زندگی، جتنی زندگی اس نے دنیا میں گزاری وہ روزے کے ساتھ ہی رہا، تو صرف رمضان 1 مہینے کے روزوں کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہی ہے، تو پھر سارے سالوں کے جب روزے رکھے گا تو ساری زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا مصداق بن کے اپنے رب کے پاس جائے گا۔ اور اسی طرح ہر ماہ میں 3 روزے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، جو بندہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھتا ہے، ہر ماہ میں ایام بیت کے روزے جن کو کہتے ہیں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام ثلاثۃ ایام، جو بندہ 3 روزے رکھتا ہے من کل شہر، ہر مہینے میں، صیام الدہر، وہ اس طرح ہے جیسے سارا زمانہ اس نے روزے رکھا۔ کیوں کہ 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 30 بنتے ہیں، ہر مہینے وہ 30 روزوں کا ثواب لے گا صرف 3 روزے رکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ 1 نیکی لے کے آئے گا بدلے میں اس کے لیے 10 ہوں گے۔ تو 3 روزے ہر مہینے میں رکھے گا تو سارے مہینے کے روزوں کا ثواب، تو ساری زندگی ہر مہینے کے 3 روزے رکھے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس جب ملاقات ہوگی، جائے گا تو ساری زندگی روزوں کے ساتھ ہی اس نے گزاری ہوگی، اس حال میں اپنے رب سے ملے گا۔ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مصداق بنے، لہذا جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو اس کا کوئی اور گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے کہا تھا، وہ صحابی جس نے کہا تھا ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی بھی اس کو ترک نہیں کروں گا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی کہ کبھی روزہ رکھا کر، کبھی چھوڑ دیا کر، کبھی رات کو قیام کیا کر، کبھی سو جایا کر۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ 3 روزے ہر مہینے ایام بیس کے رکھا کر، تو یہ اس طرح ہوگا جیسے سارا زمانہ تجھ نے روزے رکھے۔ تو 3 روزے رکھ کے 30 کا ثواب لے کے ساری زندگی اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ جب جائے گا تو ساری زندگی روزوں کے ساتھ بری ہوئی ہوگی، تو اس برکت کو، اس فضل کو اللہ رب العالمین کے اس پیکج کو پالے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دوسرا عمل رات کو قیام کرنا ہے، کہ رمضان کی رات میں جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا کرم پھیر دیتے ہیں۔ اب جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو ٹریننگ کا مہینہ سمجھا، اس میں رات کو قیام کیا اور پھر اس کے بعد بھی اس قیام کو چھوڑا نہیں، اس کو تو بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اچھا، دوسرا بندہ جو سستی کی وجہ سے، گرمی آ گئی، رات کے لمبا ہونے کی وجہ سے رات کو قیام نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بڑا زبردست پیکج رکھا، بہت ہی زبردست پیکج۔ صحیح بخاری اور مسلم کی دیگر کئی کتب میں یہ حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو بندہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ رب العالمین آدھی رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، آدھی رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور اگر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو گیا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ کتنا زبردست پیکج ہے، کتنی زبردست اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر رحمت ہے، کتنی محبت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ کہ ایک چیز ہے وہ تو ہے نا، رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، یہ ایک زائد چیز ہے، یہ فرض نہیں تھا، اگر نہ بھی کرتا تو اس کو گناہ نہیں تھا، لیکن ایک زائد چیز، نفلی کام، اوور ٹائم اس نے اپنے رب کی عبادت میں لگایا، اللہ رب العالمین نے بدلے میں انعام یہ دیا کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اللہ کی قسم نماز بھی فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے۔ جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، جماعت کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بغیر جماعت کے جو ہے وہ پڑھتا ہے پانچوں نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ 5 نمازیں تو پڑھ لیتا ہے لیکن 5 فرضوں کا تارک پھر بھی ایک دن میں ہو جاتا ہے، اس کے 5 فرضوں کا ترک جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جماعت کے ساتھ مسلمان بندے پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب یہ فرض چیز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین نے کتنی رحمت اپنے بندوں کو دی، کتنا فضل دیا کہ یہ کرنا ہی کرنا تھا، یہ اوور ٹائم نہیں تھا کہ نہ کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، نہ کرو گے گناہ ہے۔ عشاء کی نماز نہ پڑھتا گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا فرض کا تارک ہے، فجر کی نماز نہ پڑھتا گناہ تھا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا فرض کا تارک تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ فرض تھا، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، بدلے میں انعام وہی دے دیا، وہی برکت دے دی جو رمضان میں حاصل ہوئی تھی۔ تو رمضان کو ٹریننگ سمجھنے والا بندہ، رمضان کے بعد شوال اور پورے سال میں اپنے رب کو نہ بھولنے والا بندہ، جو رمضان میں اس کی عادت بنی تھی قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، نفل و نوافل کی، اور صدقہ و خیرات کی، نیکیوں کو کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی، معافی کا قلم اپنے نامہ اعمال پہ پھروانے کی جو عادت بنی تھی اس کو چھوڑا نہیں۔ رمضان کے بعد بھی اپنے رب کو یاد رکھا، رمضان کے بعد بھی اس کا ذکر اذکار کرتا رہا، رمضان کے بعد بھی اس کے احکامات کا پابند رہا۔ اللہ رب العالمین وہی برکات، وہی فضل، وہی رحمت جو رمضان میں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی پیکیجز ہیں کہ جن کے ساتھ پوری رات کا قیام اللہ رب العالمین لکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث ہے۔ تیسرا پیکیج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ پیکیج بھی صرف رمضان کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پیکیج کو اپنے اس بندے کے لیے جو اپنے رب کو رمضان کے بعد بھی بھولتا نہیں، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے احکامات کا پابند رہتا ہے، اس کی منہیات سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رکھا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، کئی کتب میں یہ حدیث ہے، مرفوع حدیث بھی ہے لیکن اس کی سند میں کمزوری ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، بہت سارے صحابہ کرام اس عمل کو روایت کرتے ہیں، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور صحابہ کی ایک جماعت اس کے ثواب کا ذکر کرے، اس کو کہتے ہیں اصول حدیث کے اندر حکماً مرفوع، یعنی اس کا حکم وہی ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا آپ کے عمل سے ثابت ہوتی۔ صحابہ کرام کسی چیز کا ثواب یا کسی چیز کا گناہ بیان کرتے ہی نہیں تھے، کر سکتے ہی نہیں تھے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتا ہوا دیکھتے نہ۔ آپ کا قول اور فعل ہوتا اس پر، آپ نے اس ثواب کو، اس گناہ کو بیان کیا ہوتا، تب ہی وہ بیان کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے عادل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ تو اس کو محدثین نے اصول حدیث کے اندر جو ہے وہ کہا ہے حکماً مرفوع، جس کو صحابہ کی ایک جماعت جس کے ثواب کو یا اس کے گناہ کو بیان کرتی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یفصل بینہن بتسلیم، ان کے درمیان سلام کے ساتھ وقفہ نہیں ڈالتا۔ کیا مطلب ہے کہ ویسے جو فرض کے علاوہ دن رات کی نفلی نماز
سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے، دو رکعتیں پڑھتے پھر سلام پھیرتے پھر دو رکعتیں. مثال کے طور پہ ظہر کی آپ نے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیریں پھر 2 رکعتیں پڑھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل تھا. اسی طرح رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، اور آخر میں جب صبح ہونے کا خدشہ ہوتا تو 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو 2 رکعتیں کر کے نوافل فرضوں کے علاوہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا. لیکن یہاں پہ فرمایا من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، جو بندہ رات کو عشاء کے بعد 4 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ 2 کے درمیان سلام نہیں پھیرتا، یعنی چاروں اکٹھی پڑھتا ہے. عدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، تو اس کو لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. کتنا زبردست پیکج ہے، کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کتنا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں. کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی عشرے کے اندر، کسی بھی دن میں، رات کی کسی گھڑی میں، کبھی بھی وہ اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے احکامات کا پابند رہتا ہے، اس کی منہیات سے بچنے والا بن کے رہتا ہے، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار پیکیجز چھوٹے چھوٹے اس کے لیے رکھے ہیں. رمضان میں وہ محنت کرے گا، رمضان میں سارا دن وہ بھوکا رہے گا، پورا مہینہ مسلسل روزے رکھے گا، تب اللہ رب العالمین اس کو یہ رحمت دے گا، تب اللہ تعالیٰ یہ پیکج دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. شوال کے پورے مہینے کے اندر صرف 6 روزے رکھے گا، کوئی شرط نہیں ہے کہ لگاتار رکھے، 1 رکھ لے، 10 ناگے کر لے، پھر 1 رکھ لے، 1 رکھ لے، 5 ناگے کر لے، پھر 1 رکھ لے. اس طرح بھی اگر رکھے گا تو اللہ رب العالمین وہی پیکج دے گا، اللہ تعالیٰ وہی فضل دے گا، وہی رحمت دے گا، وہی ثواب اور اجر دے گا جو رمضان میں پورا مہینہ مسلسل 29 یا 30 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ اللہ تعالیٰ 6 دنوں کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور سارا رمضان رات کو اس نے قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن نے اس کو جگائے رکھا، مشقت کی، محنت کی. اللہ رب العالمین نے بدلے میں پیکج کیا دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور رمضان کے بعد اگر وہ قیام نہیں بھی کرتا، تہجد نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس کی برکات بے شمار ہیں. اگر نہیں پڑھتا، صرف اور صرف فرضی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہی پیکج غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان قیام کی رات، رمضان کی ساری راتوں کے قیام پر دیا تھا. اب یہاں پہ فرض نمازوں پہ اللہ رب العالمین نے وہی پیکج دے دیا کہ ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. اور ثواب اس کا کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. لیلۃ القدر وہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے اس میں عبادت، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک تو رمضان میں دی اور پیکج دے دیا کہ یہ آئے گی تو پھر سال بعد، رمضان تو پھر 11 مہینے گزرنے کے بعد ہی آئے گا، اور وہ رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے بعد آخری 5 راتوں میں سے، آخری عشرے میں 5 تو طاق راتیں ہیں، اس میں آئے گی. لیکن وہاں تک پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے. چلو تم یہ کر لو کہ رمضان تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، رمضان کے آخری عشرے کو پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے، پا لیا تو طاق راتوں کو پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے. اگر ان کو بھی پا لیا تو وہ قیام کرنے کی طاقت ہوگی یا توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی. چلو اس طرح کر لو، سارا سال عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا کرو. میں وہ 4 رکعتوں کا ثواب لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا جو ہے وہ لکھ لوں. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں اپنے رب کو بھولے نہ، اس کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالے، ان کو یاد رکھے. تو اللہ رب العالمین یہ جو ہے پیکیجز ساری زندگی دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ بھی ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10. اس کے اور بھی کئی دلائل ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی ہے
کہ ایک دانہ جو ہے وہ بندہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سٹا بناتا ہے، 100 دانے اس میں سے جو ہے وہ اگاتا ہے۔ اس طرح کئی اور مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ حدیث میں وہ 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کیں، اور پھر جو ہے وہ 5 رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سفارش کے بعد 5 رہ گئی۔ اب 5 پڑھتے ہیں تو ثواب 50 کا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، لیکن اگر ہم محنت اس میں زیادہ کریں گے، مشقت اس میں زیادہ کریں گے، اخلاص اس میں زیادہ پیدا کریں گے، للہیت اس میں زیادہ ہوگی، تو الی 700 ضعف، پھر 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہمارا معاملہ ہوگا، اچھی نیت ہوگی، اچھی محنت ہوگی، ڈر اللہ تعالیٰ کا، خشیت اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ ہوگی، الی اضعاف کثیرہ، تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔